ایک گھر میں ایک چڑیا اپنے دو بچوں کے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر محنت مزدوری کرتا تھا۔ اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے۔ ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا شوہر آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اب کیا حال ہے تمہارا؟ تمہاری طبیعت میں کچھ تبدیلی آئی؟ تم وقت پر دوائی کھایا کرو اور آرام کیا کرو، شاید تمہاری طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ میری ایک بات مانو گے تم؟ ہاں کیوں نہیں، تم کہو تو صحیح، کیا بات ہے؟ میں تمہاری کوئی بات بھی نہیں ٹال سکتا۔ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا۔ میرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تم شادی کر لینا اور وہ بچوں کو پال لے گی۔ ایسی باتیں مت کیا کرو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم بس وقت پر دوائی کھاؤ اور جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے تو اس کی بیوی کی موت ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم ہم سب کو اکیلے چھوڑ کر چلی گئی ہو، میں بچوں کو کیسے سنبھالوں گا؟ کچھ عرصے بعد ان کا گھر ویران سا ہو جاتا ہے اور بچے بھی بہت پریشان رہنے لگتے ہیں اور اپنی ماں کو بہت یاد کرتے ہیں۔ بچے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا والد، جس کا نام رنگو ہوتا ہے، وہ ایک اور چڑیا کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے بچوں، آج سے یہ تمہاری ماں ہے اور اسے اپنی ماں کا درجہ ہی دینا، یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ پپا، ہم اسے اپنی ماں مانیں گے دل سے۔ یہ ہماری ماں ہے، ہم اس کی ہر بات مانیں گے۔ پھر رنگو اپنی بیوی سے بولتا ہے دیکھو بیگم، ان بچوں کو اپنے بچے ہی سمجھنا اور ماں کا پیار دینا ان کو۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ میرے ہی تو بچے ہیں، میں ان کا اتنا دھیان رکھوں گی، یہ بہت خوش رہیں گے میرے ساتھ۔ آپ کو ان کی فکر کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں، ان کی فکر کرنے کے لیے اب میں آ گئی ہوں نا۔ اب آپ جائیں کام پر۔ پھر رنگو کام پر چلا جاتا ہے اور بچے اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور اپنی ماں سے کہتے ہیں مما، ہمیں کھانا دے، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ تم دونوں کو تو کھانے کی پڑی رہتی ہے ہر وقت۔ اتنا کھانا تم کھا کیسے لیتے ہو؟ سارا دن ٹھوستے ہو، ہضم کیسے کرتے ہو پتہ نہیں۔ لاتی ہوں تم دونوں کے لیے کھانا۔ یہ کہہ کر وہ کھانا لینے چلی جاتی ہے اور بچے اپنی ماں کے اس رویے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنی ہی دیر ہوتی ہے کہ وہ واپس کھانا لے کر آتی ہے اور بچے کھانا کھا لیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی ماں کے پاس سو جاتے ہیں۔ ان کی ماں کہتی ہے کہ یہ بدبخت میرے نصیب میں لکھے تھے، ان منوسوں کو میں کہاں لے کر جاؤں؟ میری جان ہی نہیں چھوڑتے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد رنگو بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ او میرے پیارے بچے، یہ تو میرے آنے سے پہلے ہی سو گئے، انہوں نے کھانا تو کھا لیا تھا نا؟ پھر اس کی بیوی بولتی ہے جی ہاں، میں نے اپنے پیارے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا ہے۔ اگلے دن چڑیا پھر بولتی ہے کہ آپ ان کی فکر مت کیا کریں، آپ اپنا کام میں دل لگایا کریں، یہ تو میرے پیارے بچے ہیں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے تو ان بچوں کو بہت اچھی طرح سے سنبھال لیا ہے اور ان کو اپنی ماں کی کمی ایک دن بھی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ کہہ کر رنگو اپنے کام سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن بچے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بچہ بولتا ہے کہ اے بنٹی، تو میری بات سن رہا ہے نا؟ ممی کا رویہ کتنا عجیب ہے۔ ہاں بھائی، تم سچ کہہ رہے ہو، جب پاپا ہوتے تو ممی ہمیں کچھ نہیں کہتی، جب پاپا چلے جاتے تو ہمیں ڈانٹتی ہے۔ ممی بہت بری ہے، ہم پاپا کو ضرور بتائیں گے کہ ممی ہمیں بہت ڈانٹتی ہے، ہمیں کھانا بھی بہت مشکل سے دیتی ہے۔ چڑیا چھپ کر ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور انہیں کچھ کہے بغیر وہاں سے وہ چلی جاتی ہے۔ اوئے بنٹی، ممی نے ہماری باتیں تو نہیں سن لی؟ کچھ دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں لیکن چڑیا بچوں کی وہ بات نہیں بھولتی۔ ایک دن بچے پھر ماں سے کھانا مانگتے ہیں۔ ممی، ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ ہاں ہاں میرے پیارے بچوں، میں بھی تمہیں کھانا دیتی ہوں، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ لو کھاؤ کھانا، کھاؤ کھاؤ میرے پیارے بچوں، یہ کھانا تم دونوں نے ہی ختم کرنا ہے، میں نے بڑے پیار سے تم دونوں کے لیے یہ کھانا بنایا ہے، اب تم سو جاؤ میرے پاس آ کر۔ جب بچے سو جاتے ہیں تو کہتی ہے کہ اب تم دونوں آرام کی نیند سو جاؤ گے، اب تم کبھی
थोड़ी ही देर बाद रंगू भी आ जाता है और रंगू कहता है कि तुम ऐसे परेशान क्यों बैठी हो, क्या हुआ है? तुम बहुत परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? मैं क्या बताऊं, ये बच्चे उठ नहीं रहे, पता नहीं इनको क्या हो गया है, सांस भी नहीं आ रहा। क्या मतलब है इनको सांस नहीं आ रहा? उठो मेरे बच्चों, इनको तो सचमुच सांस नहीं आ रहा, ये तो मर गए, क्या हुआ है इन्हें? मुझे नहीं पता इनको क्या हुआ है, मैंने तो अभी 2 घंटे पहले इनको खाना खिलाकर सुला दिया था, ये मर गए, मुझे नहीं पता कैसे। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों मुझे क्यों छोड़कर चले गए हो? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? इस तरह कुछ साल गुजर जाते हैं और उनके पास एक बेटा होता है। अपने बेटे से वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो बचपन से ही बीमार रहता है। एक दिन वो अपने बेटे से कहती है कि आज मेरा बेटा क्या खाएगा, मैं अपने बेटे के लिए उसकी पसंद की सब्जी बनाऊंगी, क्या खाएगा मेरा बेटा, बताओ मुझे। मम्मी मैं आज चावल खाऊंगा, मुझे चावल बड़े पसंद है। इतनी देर में रंगू भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि अरे मेरा प्यारा बच्चा, क्या हाल है? अभी इसकी तबीयत कैसी है? इसका बुखार उतर गया कि नहीं? इसने कुछ खाया भी है कि नहीं? ये चावलों की जिद कर रहा है, मैं अभी इसे चावल लाकर देती हूँ। 2-3 दिन बाद बच्चा काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और उसकी माँ उसके सिरहाने बैठकर कहती है कि अरे मेरे बच्चे, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हें किसकी नजर लग गई, तुम इतने बीमार क्यों हो गए हो, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तुम्हारे पापा आ जाए। इतने में रंगू फिर काम से वापस आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ है मेरे बच्चे? आज ये तो ज्यादा बीमार नजर आ रहा है। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को अचानक, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चे को बचा लो, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम फिक्र मत करो, हम अभी डॉक्टर के पास जाते हैं। और इसने खाने में क्या खाया था? अरे इसने तो सिर्फ दाल की सब्जी खाई थी, इसे क्या हो गया, जल्दी चलो, तुम बातों में लग गए हो। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरा बच्चे को देखो। डॉक्टर बच्चे को चेक करता है और बच्चा बहुत ज्यादा बीमार होता है और डॉक्टर उसको इंजेक्शन लगाता है। डॉक्टर बच्चे को इंजेक्शन लगा देता है और रंगू कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? ये ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने इसे इंजेक्शन तो लगा दिया है, लेकिन इसकी हालत बहुत नाजुक है, तुम इसे घर ले जाओ। वो अपने बच्चे को घर ले जाते हैं और वो दोनों अपने बच्चे के पास बैठकर बहुत ही परेशानी में उसको देख रहे होते हैं। इतनी देर में उसकी बीवी बोलती है मेरे बच्चे ने आंखें बंद कर ली, इसे क्या हुआ, मेरे बच्चे ने आंखें बंद कर ली। "ओ, मेरे बच्चे, तुम्हें क्या मेरे हो बच्चे, गया है? मुझे छोड़कर समझ मत क्यों जाओ, नहीं मैं बहुत रहे, अकेला हो जाऊंगा। आ जाओ मेरे बच्चे वापिस। हमें मेरे मत छोड़कर रिश्तेदार जाओ। तुम्हें क्यों मिले, तुम वापिस आओ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे थे मेरे बच्चे, हमें तुम मत वापिस छोड़कर आ जाओ। जाओ ना। बच्चा मर जाता है और कुछ अरसे बाद चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई होती है। वो बहुत उदास होकर बैठी होती है और थोड़ी ही देर बाद रंगू भी आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ है? तुम्हें याद आ रही है हमारे बेटे की? मुझे सुकून नहीं मिल रहा, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। कौन सी बात? कैसी बात? क्या बात तुमने छुपाई है? अरे जो तुम्हारे बच्चे थे ना, वो मुझे रोज तंग करते थे, मैंने गुस्से में आकर उन्हें खाने में जहर दे दिया और वो मर गए, इसलिए मेरा भी बच्चा मर गया, मुझे अपने गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिल गई, मुझे तुम माफ कर दो। तुम ऐसी निकलोगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। तुम्हारी इसी सोच की वजह से आज मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, मुझे नफरत है तुमसे। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, तुम कातिल हो मेरे बच्चों की। और कभी वापस मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कमबख्त।
مجھے معاف کر دو، وہ میرے بھی بچے تھے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، برداشت نہیں ہو رہی مجھے نفرت ہے تم سے۔ تم ڈائنو میرے بچوں کو کھا گئی، بد دعا ہے یہ میری، تمہیں کبھی نصیب نہ ہو سکھ۔ یہ سن کر چڑیا وہاں سے چلی گئی اور رنگو اپنے کام پر چلا گیا۔